السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ ہماری اب صبح ہوئی ہے، ابھی جو ہے بالوں میں کلر لگایا، نہائے ہیں، تو اب صبح ہوئی ہے۔ میں نے کہا آج آپ کو بتائیں کہ ہم نے بھی کلر لگایا ہے۔ ہر یوٹیوبر کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ میں نے کہا ہم بھی تھوڑا سا شوشہ مار لیں۔ آج ہم بات کریں گے، ملتے رہیں گے امی کے لٹکے جھٹکوں کے بارے میں۔ کل امی سے ملاقات ہوئی، بڑی دعائیں کر رہی تھی، میں بڑی دعائیں کر رہی تھی، تو خیر ان سے ملاقات ہو گئی۔ اور امی کے ماشاءاللہ میری امی بہت اچھی ہیں، بہت قرباش ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ بڑے ان کے لٹکے جھٹکے مجھے دیکھنے کو ملے ہیں۔ چلیں جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، میں خوش ہوں کیونکہ امی کے لٹکے جھٹکے میں نے دیکھے ہیں۔ مطلب وہ جو بات تھی کہ امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، تو امی کے لٹکے جھٹکوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ چلیں ملتے رہیں گے۔ کچن بس ایسا ہی ہو رہا ہے، تو لوکی گوشت کا تھوڑا سا سالن بنا رہی ہوں میں۔ اور کل میں لیاقت آباد میں تھی، بہو کا سویم تھا، تو کاسی پھل لے کے آئی، کاسی پھل لے کے یاد آ گئی، تو کاسی پھل بناؤں گی جو علی کو پسند تھا اسی اسٹائل میں۔ اور یہ تھوڑا سا گوشت کا سالن رکھا ہے، اسی میں میں نے کہا لوکی ڈال دوں تو ابھی کا بھی ہو جائے گا اور یہ کاسی پھل خراب نہ ہو جائے، تو یہ بھی بناؤں گی۔ اور کس طرح بناؤں گی یہ بھی دکھاؤں گی۔ علی کے اسٹائل میں یہ کاسی پھل کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس کو بھی ڈلواتے تھے۔ یہ میں نے چھوٹا چھوٹا مہین مہین کاٹ لیا ہے، پہلے میں اس کو فرائی کروں گی، پھر یہ ڈالوں گی، مسالے ڈال کے اس کو فرائی کروں گی۔ یہ میں نے ہری مرچوں کی چٹنی پیس لی ہے، یہ دہی کا مسالہ ہے، اس میں نے مسالے ڈال دیے کیونکہ تھوڑا سا ہی ہے۔ اور یہ لوکی کا سالن میرا تیار ہے، یہ لوکی گوشت کا سالن میرا تیار ہے۔ میں نے اس میں پودینہ ڈال دیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے بڑا زبردست ہے، اس کی ریسیپی میں تیار کرتی ہوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ آئل ڈال دیا ہے، زیرہ میں تھوڑا زیادہ کھاتی ہوں، یہ زیرہ ڈال دیا ہے میں نے۔ اس میں علی جو ہے املی ڈلواتے تھے، میں نے دہی کا مسالہ بنایا ہے۔ اچھا، اوپر سے میں اس میں تھوڑی سی پیاز ڈالوں گی، جیسے چٹنی میں نے سارا کچھ ڈال دیا ہے، یہ چٹنی میں نے ڈال دیا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا بھون کے پہلے چھلکے اس میں جو ہے میں ڈالوں گی، جو چھلکے ہیں نا اس کا چھلکے کا ایک اپنا الگ ٹیسٹ ہے۔ اس میں نے کٹی مرچ، ہلدی، دھنیا اور ہرے چٹنی، لہسن سب کچھ پیس کے پورا مسالہ بنا لیا ہے، کیونکہ یہ خشک سبزی ہے اور یہ پانی چھوڑنے والی سبزی ہے، تو اس کو تھوڑا سا لعاب دینا پڑتا ہے، تو آپ مسالوں کو پیس کے اس میں ڈالیں۔ چلیں جی، کھانا تو بن گیا الحمدللہ۔ اور آپ یہ سوچیں گے کہ آج میں اتنی خوش ہوں جبکہ غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ پہلے بھانے داماد چلا گیا، وہاں ہم نہیں جا سکے کہ ہم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بھتیج بہو کے جانے کا بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے۔ بہت بہت پیاری بچی تھی، شکل کی، صورت کی، سیرت کی۔ پھوپھی جان کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ بہت دکھ ہے مجھے، لیکن یہ چہرے میں جو خوشی ہے امی سے ملنے کی ہے کہ امی کو میں نے دیکھ لیا۔ اور میں بڑی دعائیں کر رہی تھی، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ کسی طرح اللہ پاک مجھے امی کی شکل دکھوا دے، چہرہ دکھوا دے، ان کا حال حوال بتا دے۔ مطلب میں سوچ رہی تھی اللہ تو ہی اسباب بنانے والا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں اللہ پاک میری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں تو وہ وہاں، کیونکہ ان کی تو پوت بہو ہوئی نا، وہ پوتا تھا، وہاں ہی تھی۔ خیر ماشاءاللہ، بالکل مطلب اس ایج میں جیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیٹی ان کو لے کر آئی، پھر اس کے بعد ایک عورت نے ان کو، وہ جو میں نے لٹکوں جھٹکوں کی بات کی ہے، ایک عورت نے پیچھے سے ان کو پکڑا، انہوں نے ایسے کیا، یہ لٹکا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس جا کے بیٹھی تو انہوں نے پھر ایک جھٹکا لیا، ان کی گود میں ان کا پر پوتا تھا، انہوں نے اس پوتے کو اس کی دادی کی گود میں پھینکا۔ تو میں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ امی کے لٹکے جھٹکے، تو جب یہ لٹکے اور یہ جھٹکے ہوں گے تو پھر کون کہے گا کہ میری ماں بیمار ہے؟ میری ماں تو اشاش بشاش ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔
जो लोग कहते हैं वो बीमार हैं और वो मेरे से नहीं मिलेंगी, मेरी शक्ल ना देखेंगी, ना देखे मेरी शक्ल, ना मुझसे मिले, लेकिन वो अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको सही सलामत रखे, अल्लाह उनको इसी तरह सेहत और तंदुरुस्त रखे, वो लटके भी दिखाएं, वो झटके भी दिखाएं। मतलब एक औरत ने उन्हें पीछे से पकड़ा, उन्होंने ऐसे कर दिया, मैं जाके बैठी, वो उठ गई, मतलब वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी। जैसे कि आपको पता है अम्मी मुझसे नाराज है, मैंने कहा मेरा कसूर तो बता दो, तो कसूर तो यहाँ कोई भी नहीं बताता है सच्चे इंसान को। अफसोस इसी बात का है कि हमें तो आज दिन तक किसी ने कसूर भी नहीं बताया। अरे कमेंट्स ही कर दो, दुनिया को ही बता दो कि हमारा कसूर क्या है। खैर चलो वो तो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हमसा है तो कोई सामने आए, हमसा तो कोई सामने है ही नहीं। हम तो एक ही दुनिया में आए हैं, अपने खानदान में एक ही आए हैं दुनिया में। तो लौकी का गोश्त का सालन बनाया। ये जो रेसिपी है ये अली की है, अली इसके छिलके भी डलवाते थे और इसका जो गूदा है वो भी डलवाते थे, तो छिलके देर से गलते हैं। अच्छा मेरे प्रेशर कुकर की सीटी खराब हो गई है, अब ये इसके लिए मुझे, हालांकि मैं वहीं से हर चीज़ लेती हूँ, हर जगह नहीं मिलती है इसकी सीटी, और ये इंडियन कुकर है, तो इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूँगी मैं मार्केट जाऊँ, मुझे कुछ कप गिलास भी लेने हैं जो टूट गए हैं। और ये रेसिपी भी मैं आपको, इसका जो वीडियो है वो कल मैं बताऊंगी। अभी वो बन रही है, तैयार हो रही है, लेकिन फरीना कह रही है कि वीडियो जो है वो कंप्लीट कर दो। तो अम्मी के लटके झटके, मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, बहुत तंदुरुस्त है, इस एज में वो मुझसे भी अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमज़ोर हो गई हैं एकदम से देख कर नहीं पहचाना गया। जैसे कि लोग कह भी रहे थे, मेरी खाला भी कह रही थी, जिनसे उन्होंने कहा था वो ना आए मुझसे मिलने, मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने। अल्लाह तुम्हें सेहत रखे, तंदुरुस्त रखे, तवाना रखे, मेरी ये दुआ है। तुम इसी तरह लटके झटकों के साथ जीती रहो, इसी तरह तुम जिंदा रहो, इसी तरह तुम खुश रहो। अगर तुम हमसे दूर रह के खुश हो सकती हो, और मैं ये समझती हूँ एक माँ अपनी औलाद से दूर रह के नहीं खुश हो सकती, और जैसे कि मैं भी माँ हूँ, मेरी बच्चियों ने मेरे साथ क्या किया, तो मैंने तो ऐसा अपनी मम्मी के साथ कुछ भी नहीं किया है। मेरे तो कान तरसते हैं ये सुनने के लिए कि वो किसी से कहें कि मुझे बुला दो, लेकिन वो कहती है वो ना आए। अल्लाह मुझे माफ़ रखे, अल्लाह मुझे माफ़ रखे। मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, और मैं क्यों ये बात कहती हूँ ये तुम समझती हो, और जो देखने वाले हैं, जो तुम्हें भड़काते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। और आज मैं एक बात और कहूँगी, तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता चला है तुम मेरी वीडियो देखती हो, ये मुझे अभी पता चला है 2-4-10 दिन पहले। ना कर किसी के साथ बुराई, तेरे आगे भी जाई, ये तुम्हारी बातें हैं, तो किसी के लिए समझाओ, जो तुम्हें भड़काते हैं उन्हें समझाओ। जो तुम हमको समझाती थी, हमने तो तुम्हारे पल्ले से झड़ी हुई बातें, तुम्हारे मुंह से निकले हुए मोती बोल, अपने बड़ों के, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने बड़ों से, अपनी फूफियों से जो सुना वो सब अंदर ले लिया इन कानों में रसगुल्ला, और वो चला गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जरा सा उन्हें समझाओ, ना कर किसी के साथ बुराई, तेरे आगे भी जाए। और जब से इन लोगों ने मेरा पीछा लिया, देख लो तो मेरा दिल कोई ना दुखाए, देख लो, क्योंकि मैंने तो अपने अल्लाह को अपने सारे मामला दे दिए। मेरा परवरदिगार मुझे सुरखरू किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरा रब मुझसे राजी, क्योंकि दिल को पता होता है, मैं उससे राजी। मेरे दिल में हसरत थी कि अल्लाह असबाब बना दे, मेरा बस नहीं चल रहा था मैं किसी मौलवी के पास चली जाऊँ, खुदा पाक की कसम कि मैं किसी मौलवी के पास चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाती कि मेरी माँ से मुझे, मेरी माँ के दिल में ये मोहब्बत डाल दे। और कोई ये गंदा काम नहीं था, लेकिन सबको पता है मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ कि मैं कोई दुआ दूर करवा लूँ। इतनी तबीयत खराब है, मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। जहाँ तुम रहती हो वहाँ मैं आ नहीं सकती, डर लगता है भाई, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। एक दफा गए थे तो इतनी गालियाँ, अब मर कुट के ना आ जाए, तो पिटने कुटने से तो अब हमें बहुत डर लगता है भाई।
ہماری ایج اس قابل نہیں ہے. اور جس نے میرے ساتھ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کی لاٹھیاں جو ہے نا وہ بے آواز ہوتی ہیں، وہ بے آواز ہوتی ہیں. اس کی لاٹھی کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. یہ میرا ایمان ہے اور شاید اسی وجہ سے میں اتنی کامیاب ہوں، کیونکہ میرا جو ایمان ہے وہ خدا پر ہے، بندوں پر تو ہے ہی نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں ہے. چلیں جی بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ. امی کے لٹکے جھٹکے میں نے دکھا دیے، ایسے کیا اور پھر ایسے کیا. امی کے لٹکے جھٹکے میں نے دکھا دیے. اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، میری بھتیج بہو بہت پیاری بچی تھی، شکل کی، صورت کی. اس کے ماں باپ، اس کا نام مدیحہ تھا لیکن اس کے ماں باپ اس کو گڑیا کہتے تھے. اس کا جو میکا ہے اسے تو وہ واقعی گڑیا تھی. میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ میں ایک تصویر اس کی ڈالتی. میں کسی دن اس کی تصویر اس کی سسرال والوں سے اجازت لے کے ڈالوں گی، میں آپ کو دکھاؤں گی. شکل کی بھی بہت پیاری تھی، اور اگر میں کسی کی تعریف کرتی ہوں تو اس میں کچھ بات ہوتی ہے. اگر اللہ نے مجھے اتنا مقام، اتنی عزت دی ہوئی تھی، آج بھی میں اپنے اندر بہت پرباش ہوں الحمدللہ. تو میں جس کی جو برائی ہے اس کے منہ پہ بجا دیتی ہوں، جس کی جو تعریف ہے اس کے پیٹھ پیچھے بھی کروں گی اور سامنے بھی کروں گی. بہت پیاری بچی تھی. اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس کے سارے ثواب کے لیے دعا کریں، اور مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. میرے سبسکرائبر چلے گئے ہیں سارے کے سارے، میری یوٹیوب کی فیملی مجھ سے دور ہو گئی ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ واپس آ جائے. تو انشاءاللہ کل میں آپ کو پھلی والی ریسیپی دکھاؤں گی، بنے رہیے میرے ساتھ.